عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فجر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، ایک بلال اور ایک ابن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم. یہ دو مؤذن تھے کیونکہ فجر کے موقع پر اس وقت میں دو اذانیں مشروع ہیں. ایک اذان فجر سے قبل، صبح صادق کے طلوع ہونے سے قبل. اس اذان کے کئی مقاصد ہیں تاکہ جو لوگ اب تک سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں. روزہ رکھنا ہے کچھ کھا پی لیں، وضو کر لیں، غسل کر لیں، اور اس کے کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ فجر کی اذان ہوتی ہے، طلوع فجر کے بعد. تو یہ دو مؤذن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رات کو اذان دیتے ہیں. رات سے مراد فجر کے طلوع ہونے سے پہلے، ان حکمتوں کے تحت تاکہ لوگ کھا پی لیں، روزے کا اہتمام کر لیں اور ان کی نیت ہے روزے کی، یا تاکہ لوگ جو ہیں وہ بیدار ہو جائیں، وضو کریں، فجر کی تیاری کریں. تو بہت سے مقاصد اس اذان کے ہوتے تھے. ان مقاصد کے تحت بلال اس پہلی اذان دینے پر مامور تھے. فرمایا کہ اگر بلال اذان دے تو یہ نہ سمجھنا کہ فجر کا وقت ہو گیا، بلکہ آپ کھائیں پئیں، کیونکہ بلال کی اذان وقت فجر سے پہلے، تاکہ روزہ رکھنے والے روزے کا اہتمام کریں، سحری کا اہتمام کر سکیں. اور پھر حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، حتیٰ کہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی تھے جو فجر کی اذان دینے پر مامور تھے، دوسری اذان وہ دیتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو اذانوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ہمارے ہاں یہ دو اذانیں قابل قبول نہیں، پتہ نہیں کیوں. اگر ہوں کوئی دینے کی کوشش کرے تو لوگ فتنے کھڑے کرتے، ہنگامے کھڑے کرتے. حالانکہ دونوں اذانیں مسنون ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتی تھی، اور رمضان میں خاص طور پر، تاکہ سحری وغیرہ کا اہتمام کر سکیں اور لوگوں کو سحری کی اطلاع ہو، لوگ بیدار ہو سکیں، تیاری کر سکیں. یہ دو اذانیں ہوا کرتی تھی. لیکن سنت کا اگر انکار کریں گے تو بہت سے مفاسد اس کی جگہ کھڑے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں کھڑے ہو چکے ہیں. چنانچہ سحری کے لیے لوگوں کو اٹھانے کے لیے آج کل کیا ہوتا ہے، بہت سے علاقوں میں، دیہاتوں میں خود ہم نے دیکھا کہ یہ بھانڈ اور مراسی ڈھول ڈھمکے لے کر گھومتے پھرتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں اور موسیقی کی آواز لے کر نکلتے ہیں لوگوں کو اٹھانے کے لیے. یہ لوگوں کے لیے قابل قبول. سنت کا انکار ہو تو اس قسم کے مفاسد، جو ایک وقت ہے انتہائی فضیلت کا، انتہائی اہم وقت، جس کے بڑے فضائل ہیں کتاب و سنت میں، اس وقت میں اگر ہم پر یہ بھانڈ مسلط ہو جائے، یہ مراسی مسلط ہو جائے ڈھول ڈھمکے لے کر، تو کتنی بڑی یہ شقاوت اور بدبختی. لیکن سنت رسول کی اتباع میں خیر و برکت ہے. نبی علیہ السلام کی فجر کی دو اذانیں ہوتی تھیں فجر سے قبل، جس کے اپنے مقاصد ہیں، اور طلوع فجر کے لیے بلال کی اذان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان بلالا یؤذن بلیل، بلال اذان دیتے ہیں رات کو، یعنی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے. فکلوا واشربوا، تم کھاؤ اور پیو. یہ نہ سمجھو کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، نماز کے لیے آ جائیں. نہیں، کھاؤ اور پیو. حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں. ابن ام مکتوم کی اذان جو ہے وہ طلوع فجر کے ساتھ ہے، اور بلال کی اذان طلوع فجر سے قبل ہے. وہ سحری کی اطلاع اور اٹھنے کے لیے ایک قسم کا الارم آپ کو دیا جاتا ہے. تو دونوں اذانوں کے مقاصد الگ الگ ہیں، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہتمام ہوتا تھا، اور آج بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے.